وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اصلاحیں مسہل ہیں اور ذکر و شغل معین ہے. اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر و شغل بیکار ہے. اب یہاں پر دو چیزیں حضرت نے بیان فرمائی. چھوٹا سا ملفوظ ہے کہ اصلاح کی جو مثال حضرت نے دی وہ مسہل سے دی، اور مسہل اطباء کے یہاں کس لیے دیا جاتا ہے کہ اندر سے مادہ فاسدہ کو نکالا جائے. ایسا مادہ فاسدہ کہ جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والا. اگر مادہ فاسدہ انسان کے اندر ہے اور وہ اچھے سے اچھی غذا لے رہا ہے، اچھے سے اچھی دوا لے رہا ہے، لیکن وہ جو مادہ فاسدہ اندر موجود ہے تو اس کی وجہ سے نہ دوا کا اثر ہوتا نہ غذا کا اثر ہوتا، کیونکہ فاسد مادہ موجود ہے. اس لیے اطباء کے یہاں پہلے مسہل دیا جاتا ہے کہ اسے جلاب کی ایسی دوائی دے کر صفائی کی جاتی ہے، اور جب وہ مادہ فاسدہ نکل جاتا ہے، اور یہ بھی ہر ایک کے اندر کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، اس کے مادے کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو ایک مسہل سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 21 دن تک مسہل لینا پڑتا ہے. تو ہر ایک کے اندر کی صلاحیت الگ ہے. اب اس کے بعد جب وہ طبیب دوا دیتا ہے تو دوا کا پھر فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کی روحانیت کے اندر ہے، جیسے جسمانیت ہے اسی طرح سے روحانیت ہے، اور اس کی روحانیت جسمانیت سے زیادہ اہم ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کو اس کی روح لے کر چل رہی ہے، روح کو جسم لے کر نہیں چل رہا. جسم کی جو مثال ہے وہ ایک سواری کی ہے، اور روح کی مثال سوار کی ہے، اور ہمیشہ سوار اہم ہوا کرتا ہے سواری سے. تو جتنی ہم سواری کی فکر تو کرتے ہیں یعنی جسم کی، لیکن جو سوار ہے یعنی روح، ہم اس روح کی فکر نہیں کرتے کہ وہ کیسی ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادات، نماز، روزہ اور دیگر عبادات، ذکر، اذکار، جب اس روح کے اندر مادہ فاسدہ موجود ہے، خرابی موجود ہے، ان عبادات کا جو نفع ہے، جو فائدہ ہے، جو برکت ہے، یا جو اس کے انوار ہیں تو وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. اور اگر وہ مادہ فاسدہ اندر سے نکل جائے، روح کی صفائی ہو جائے، تو پھر ذکر کے انوار بھی انسان کو محسوس ہوتے ہیں. عبادات کے اندر جو کیفیات ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں. لیکن ہے مشقت کا کام کہ غذا کا لینا تو آسان ہے، لیکن مسہل کا لینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس سے صفائی ہوتی ہے، اور صفائی ہونے میں تھوڑی تکلیف پیش آتی ہے، تھوڑا مجاہدہ ہے. اب انسان بظاہر جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا بھلا انسان محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خرابی موجود ہوتی ہے. جیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے
اور وہ دیکھنا ذرا تنقید کی نظر سے ہوتا ہے، ذرا تجسس کی نظر سے ہوتا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں آدمی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اس کی عادت ایسی تھی، اس کا غصہ ایسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں محسوس کر لیتے ہیں کہ یا ہم تجسس کے ساتھ دیکھتے ہیں یا تنقید کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ تجسس کی نظر، تنقید کی نظر، تو وہ دوسرے کی خرابی ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ بحث ہے۔ آیا جو ہمیں اس کی خرابی محسوس ہو رہی ہے اس کے اندر وہ خرابی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ خالی ہمارا گمان ہے، تو اس سے تو خیر بچنا چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم دوسرے کو تنقید اور تجسس کی نظر سے دیکھ کر اس کے اندر سے کچھ محسوس کر لیتے ہیں، اگر وہی تنقید کی نظر اپنے اوپر ہو اور وہی تجسس کی نظر اپنے اوپر ہو، اور مطلوب بھی یہی ہے، اپنے اوپر ہونا چاہیے، تو جب وہ تنقید اور تجسس کی نظر اپنے اوپر ہوگی تو اپنی خامیاں، خرابیاں، بری عادتیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور جب وہ نظر آنا شروع ہوں گی تو پھر فکر ہوگا، اور اس کی مثال یہ دی بزرگوں نے کہ ایک آدمی نے آئینہ ہی نہ دیکھا ہو تو اسے اپنے چہرے کے داغ دھبوں کا پتہ نہیں چلتا کہ چہرے پہ داغ دھبے ہیں یا نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں تو بہت خوبصورت ہوں، میرا چہرہ تو بہت صاف ستھرا ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن جب آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو آئینے نے اس کے چہرے کے ہر خرابی کو ظاہر کر دیا، اس کے داغ دھبوں کو ظاہر کر دیا۔ اب اسے فکر ہوئی کہ میں تو دھوکے کے اندر تھا، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، آئینہ دیکھا تو پتہ چلا۔ اسی طرح سے یہ جو نیک صحبت ہے اور ہمارا یہ جو مل بیٹھنا ہے، اس کی مثال بزرگوں نے دی کہ یہ بھی ایک آئینہ ہوتا ہے، کہ اس نیک صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اپنی کمزوریوں کا احساس اور ادراک ہونے لگتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی کوتاہی ہے۔ اب تک تو میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ میری تو گفتار بھی صحیح نہیں ہے، میری تو نظروں کے اندر بھی پاکیزگی نہیں ہے، میرے تو خیالات کے اندر بھی پاکیزگی نہیں ہے۔ تو اس آئینے کو دیکھ کر، اس نیک صحبت کے آئینے کو دیکھ کر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں موجود ہیں۔ اب تک تو اپنا معتقد بنا ہوا تھا کہ میں زبان کیسے استعمال کرتا ہوں، میرے کانوں کا استعمال کیسا ہے، میری ذات سے کس کو تکلیف پہنچتی ہے، کس کو راحت پہنچتی ہے، یہ ساری کی ساری انسان کی زندگی ہے۔ تو نیک صحبت جو ہے وہ مثل آئینے کے کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے خود احتسابی، اپنا احتساب کرنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنا جائزہ لینا، اور وہی بات کہ تنقید کی نظر کسی اور پر نہ ہونا، تجسس کی نظر کسی اور پر نہ ہونا، بلکہ وہ تنقید اور تجسس کی جو نظر ہے اپنے اوپر ہونا کہ میرے اندر کیا خامی ہے۔ یہی وجہ ہے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور اس پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں دوسروں کی خامیاں تو نظر آتی ہیں، اور ہم دوسروں کی خامیوں کو دیکھ کر بہت سو سے بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، بہت سو کی غیبت بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے اور اپنے معاملے میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص میں مجھے 99 خامیاں نظر آتی ہیں اور ایک خوبی نظر آتی ہے، اور اس کا تعلق مجھ سے تربیت کا، اصلاح کا کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، تو میری نظر اس کی 99 خامیوں پر نہیں ہوتی، خرابیوں پر نہیں ہوتی، اس کی ایک خوبی پر ہوتی ہے۔ ایک خوبی تو اس کے اندر ہے، اس کی خوبی پر ہوتی ہے۔ اور جب کسی کی خوبی پر نظر ہوگی پھر اس سے بدگمانی نہیں ہوگی، اس کی غیبت نہیں ہوگی، آدمی اپنے کو اس سے اچھا نہیں سمجھے گا۔ ایک خوبی تو ہے، ممکن ہے کہ میرے اندر تو ایک بھی نہ ہو، لیکن دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ جس کا تعلق مجھ سے ہے، بیعت کا، اصلاح کا، تربیت کا،
اگر اس کے اندر 99 اچھائیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، اور ایک خامی اس کے اندر ہوتی ہے، تو میری نظر اس کی 99 خوبیوں پر نہیں ہوتی، ایک خامی پر ہوتی ہے کہ ایک خامی بھی اس کے اندر کیوں ہے۔ کیونکہ اگر اس کی ایک خامی سے صرف نظر کیا گیا کہ چلو 99 اچھائیاں تو ہے نا، ایک خرابی ہے تو کیا ہوا، تو فرمایا کہ اس سے صرف نظر کرنا اس کے حق میں خیانت ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سونپا ہے، اپنی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری دی ہے، اب اس کی ایک خرابی کو بھی اگر درگزر کیا جائے گا تو یہ فرمایا کہ خیانت ہوگی۔ اس لیے اس کی اصلاح اور درستی کا فکر کرتا ہوں کہ یہ ایک خرابی اور خامی بھی اس کے اندر نہ رہے۔ اور ایک بات اور حضرت نے بیان فرمائی، اس پر یہ بیان فرمائی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر یہ آتا ہے نا کہ بھئی کسی گنہگار کی ذات سے نفرت نہ کرو، گناہ سے کرو، فاعل سے نفرت نہ کرو، فعل سے نفرت کرو۔ تو اس پر کسی نے اشکال پیش کیا کہ حضرت کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر کسی کو دیکھتا ہے گناہ میں، برائی میں، تو پھر ہمیں تو وہ گنہگار ہی برا نظر آنے لگتا ہے، اس کی ذات بری نظر آنے لگتی ہے کہ کرنے والا تو یہی ہے۔ تو حضرت نے اس کی مثال دی اور مثال سے سمجھایا، اور مثال جو بیان کی جاتی ہے وہ تقریب فہم کے لیے ہوتی ہے، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک شہزادہ ہے، وہ شہزادہ کوئی غلطی کرتا ہے، اب بادشاہ کے دربار میں جو جلاد ہے ایک بھنگی کے درجے کا آدمی ہے، تو بادشاہ اس بھنگی کو کہتا ہے کہ اس کو 10 کوڑے مارو۔ اب وہ بھنگی، وہ جلاد حکم شاہی کی تعمیل میں اس کو کوڑے مار رہا ہے، 10 ڈنڈے اس کو لگا رہا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ عین اس حالت کے اندر بھی جب وہ اس کو 10 کوڑے مار رہا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی تو اس سے افضل ہے، یعنی شہزادہ تجھ سے اچھا ہے، وہ یہی کہے گا کہ بھئی شہزادہ تو یہی ہے، شہزادہ تو یہی ہے، میری حیثیت تو یہی، میں تو دربار کا ایک ادنا سا ملازم ہوں، ایک تنخواہ دار ملازم ہوں، لیکن شہزادہ تو یہی ہے، اور مستقبل میں بادشاہ بھی اسی نے بننا ہے، تو میری کیا مجال کہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنے لگوں۔ تو عین اس حالت میں بھی وہ اسے اپنے سے افضل سمجھتا ہے، اپنے کو اس سے کمتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان کسی کو کسی برائی کے اندر دیکھے تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے میرے سامنے تو اس کی یہ خرابی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خوبی موجود ہو کہ عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک، یہ مجھ سے زیادہ اللہ کے یہاں مقرب ہو، اس کا درجہ اللہ کے یہاں مجھ سے بڑھا ہوا ہو، تو گو اس کا فعل تو برا ہے، کسی ایک برائی کے اندر تو یہ مبتلا ہے، لیکن عند اللہ اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہے، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے کو اس سے اچھا سمجھنے لگوں اور اس کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگوں۔ اس لیے کبھی کسی کی حقارت دل کے اندر نہیں لانی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اصلاح کی جو مثال حضرت نے دی مسہل سے دی، مسہل سے، اور ذکر اذکار کو فرمایا کہ اس کے لیے مددگار ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اصلاح کا تو اہتمام نہیں کرتے، لیکن ذکر اذکار کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی تو انسان کو لذت اور مزہ آتا ہے، کبھی انسان کے اندر ذکر اذکار کی وجہ سے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑی تسبیحات کرتا ہے، بڑا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، تو کبھی شہرت بھی ہو جاتی ہے، کبھی لذت اور مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ لیکن اصلاح کے اہتمام کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن حضرت جو بات فرما رہے ہیں کہ اگر اصلاح نہ ہو تو ذکر و شغل بیکار ہے۔ برتن اگر میلا ہے اور اس میلے برتن کے اوپر اگر اس کے میل کچیل کو دور کیے بغیر
اس میلے برتن کو اگر کلئی چڑھائی گئی، اب تو لوگ کلئی کو جانتے نہیں، پہلے کلئی چڑھا کرتی تھی برتنوں پر، تو اس میلے برتن کے اوپر جو کلئی چڑھے گی پختہ نہیں ہوگی. تو یہ دل کا برتن جو میلا ہے، اس میلے برتن کے ساتھ جب ذکر اذکار کیے جائیں گے اس کا فائدہ ہوگا نہیں، کیونکہ برتن تو میلا ہے، اس کے میل کچیل کو دور تو کیا نہیں، تو وہ ذکر اذکار کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بیکار ہے. اسی طریقے سے اگر وہ برتن میلا کچیلا ہے اور اس میلے کچیلے برتن کے اندر اگر کھانا پکایا گیا تو وہ کھانے کے اندر نہ وہ لذت ہوگی، نہ مزہ ہوگا، نہ خوشبو ہوگی، بلکہ اس برتن کے میل کچیل کا اثر کھانے میں آ جائے گا. اسی لیے کھانے سے پہلے ہانڈی کو مانج کے دھویا جاتا ہے. حالانکہ پہلے بھی تو سالن پکا تھا نا، اس کا دوبارہ پھر پکا دو، کوئی ایسا نہیں کرتا. اسے مانج کے دھوتے ہیں کہ اگر پہلے والے کے اندر ہی اگر دوبارہ اس کے اندر سامان ڈال دیا، اس کے اجزاء کو ڈال دیا، تو چاہے کتنے ہی قیمتی اجزاء ہوں لیکن اس کھانے کی نہ لذت ہوگی، نہ مزہ ہوگا، نہ خوشبو ہوگی. اسی طرح سے ہم خوشبو کو استعمال کرتے ہیں. اب خوشبو کتنی اچھی چیز ہے، سنت بھی ہے اور مفرح بھی ہے، طبیعت کو فرحت دینے والی ہے. خوشبو سے انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے. لیکن خوشبو کو اگر میلے کچیلے کپڑوں پر لگا لیا جائے اور میلے کچیلے بدن پہ لگا لیا جائے تو اس خوشبو کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کتنی ہی قیمتی خوشبو کیوں نہ ہو، چاہے وہ عود ہو، چاہے شمامت العنبر ہو، خس ہو، گلاب ہو، کتنی ہی قیمتی عطر کیوں نہ ہو. اگر اس قیمتی عطر کو میلے کچیلے بدن پہ لگایا جائے، میلے کچیلے کپڑوں پہ لگایا جائے، اس عطر کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کی خوشبو دیر پا ہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ اس جسم کی یا لباس کے میل کچیل اور بدبو کے اندر وہ عطر بھی اپنا اثر کھو دے. اور ایسا ہوتا ہے کہ پسینے والے بدبودار جسم پہ اگر ذرا عطر لگاؤ اور اپنا اثر کھو دیتی ہے. کتنا ہی قیمتی عطر ہے لیکن اس کا اثر باقی نہیں رہتا. تو اگر اس بدن کی اصلاح ہو کہ غسل کیا جائے، لباس کی اصلاح ہو کہ اسے دھویا جائے، اس کے میل کچیل کو دور کیا جائے اور پھر اس کے بعد میں عطر لگایا جائے، وہ عطر اپنا اثر باقی بھی رکھتا ہے اور اس کی خوشبو دیر بعد بھی ہوتی ہے. اور جہاں اس کی خوشبو سے خود انسان محظوظ ہوتا ہے، اس سے فرحت اور خوشی ایک حاصل ہوتی ہے، وہیں پر آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی اس سے فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ بھئی فلاں کے پاس بیٹھے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، تو دوسروں کو بھی فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنی اصلاح کا اہتمام کر لیتا ہے، جو اپنی اصلاح میں لگا رہتا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی ہماری اصلاح ہو گئی، اور ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ اب ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اصلاح اور درستی کا جو عمل ہے یہ موت تک انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہاں اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی ابتدا مشقت کے ساتھ ہوتی ہے، مجاہدے کے ساتھ ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے، بری عادتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، برے اخلاق کو چھوڑنا ہوتا ہے، تو مشقت ہے، مجاہدہ ہے. لیکن اصلاح کا اہتمام کرتے کرتے، اصلاح میں لگے رہنے سے آگے جا کے سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں آپ کو بھیجا جائے اور آپ نے وہ راستہ دیکھا نہ ہو، مقام دیکھا نہ ہو، تو پہلی دفعہ جانے میں بڑی مشقت ہوگی کہ فلاں گلی میں جانا، ادھر مڑنا، ادھر مڑنا، اور اس طرح سے وہاں پہنچ جانا، تو مشقت ہوگی. دوسری دفعہ جائیں گے تو کچھ کم مشقت ہوگی، اور پھر اگر بار بار جاتے رہیں گے تو پھر وہ راستہ ازبر ہو جائے گا، پھر اس راستے پہ چلنا، منزل پہ پہنچنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ راستہ کبھی بھول نہیں سکتے. اگر ذرا سی غفلت برتی تو کہیں ایک گلی پہلے مڑ گئے، ایک گلی آگے چلے گئے، راستہ بھول جائیں گے غفلت کی وجہ سے، تو راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں. تو فکر کی پھر بھی ضرورت ہے، نگرانی کی پھر بھی ضرورت ہے کہ صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا، کہیں میں نے اپنا راستہ مس تو نہیں کر دیا، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چل دیا، تو نگرانی کی پھر بھی ضرورت ہے.
اسی طرح اصلاح کے اہتمام میں لگنے کے بعد اصلاح کرتے کرتے پہلے درجے کی جو مشقت ہوتی ہے وہ مشقت تو باقی نہیں رہتی، سہولت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نگرانی اپنے نفس کی پھر بھی رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ نفس مارے آستین ہے، آستین کا سانپ۔ جہاں آدمی اس کی نگرانی سے غافل ہوا بس یہ وہاں پہ پھن پھیلا کے سامنے آتا ہے اور یہ ڈسنے میں دیر نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ آیا ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اصلاح کی ضرورت تو ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح کس چیز کے اندر ہے؟ اصلاح انسان کی عادات کے اندر ہے، اصلاح اس کے معاملات کے اندر ہے، اصلاح اس کی معاشرت کے اندر ہے، اصلاح اس کے اخلاق کے اندر ہے۔ ہر چیز کے اندر انسان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بڑا اہم معیار یہ ہے، انسان اگر اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے بعد، ہر ملاقات کے بعد، ہر گفتگو کے بعد، ہر نماز کے بعد سوچنا چاہیے کہ میرے اس کام میں کیا کمی رہ گئی، اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا، میری ملاقات، میری گفتار اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی، اس میں کمی کیا رہ گئی، میں نے نماز پڑھی، اس میں کمی کیا رہ گئی۔ جب آدمی سوچتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس میں یہ کمی رہ گئی، اب اگلی دفعہ اس کمی کو پورا کرے، اگلی دفعہ اس کمی کو دور کرے، تو پھر اس کے آئندہ آنے والی اس کی ملاقات، اس کی گفتار، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی معاشرت، معاملات پہلے سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں فکر مند رہنا۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تو فکر مند رہتے ہیں کہ یہ کیا کھاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، اس کا اتنا بڑا کاروبار کیسے ہے، اس کا اتنا بڑا مکان کیسے ہے، اس کے پاس گاڑی آئی تو کہاں سے آئی، ابھی تو یہ تھوڑے دن پہلے بائک پہ گھومتا تھا، اب اس کے پاس تو کار بھی آ گئی، اب اس کا تو اپنا مکان بھی ہو گیا۔ تو یہ فکر تو ہمارے اندر ہے، لیکن اس فکر کا جو استعمال ہے وہ منفی ہے، مثبت نہیں ہے۔ اس کا جو مثبت استعمال ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ بھئی کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، کس کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، ہر ایک کے اپنے وسائل ہیں، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ دوسرے کی فکر کر کے، کار خود کن کار بگار مکن، کہ بھئی اپنی فکر کرو، دوسرے کی فکر مت کرو، دوسرے کی زمین پہ اپنا مکان مت بناؤ، اگر دوسرے کی زمین پہ اپنا مکان بناؤ گے وہ کاٹ کے پھینک دے گا، نقصان بھی ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو فکر اپنے بارے میں ہونی چاہیے۔ تو فکر تو ہمارے اندر ہے، لیکن اس فکر کے مصرف کو اگر ہم بدل دیں اور وہ فکر اپنی ذات کے لیے ہم استعمال کریں تو اتنی آسانی کے ساتھ ہم ترقی کرتے چلے جائیں اللہ کی نسبت میں، اس کی معرفت میں، اس کے تعلق میں، کہ پھر کہیں تو رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیں اس فکر کو اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بات یہ چلی کہ حضرت نے فرمایا کہ اصلاحیں مسہل ہیں، مسہل مادہ فاسدہ نکالنے والی۔ ہماری عادات میں، ہمارے اخلاق میں بہت سے فاسد مادے موجود ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقارت کی نظر سے تو نہیں دیکھ رہا لیکن اپنے کو بڑائی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی پر حقارت کی نظر نہیں ہے تو اپنے پہ تعلی کی نظر ہے۔ اور میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس طرح سے کسی پر حقارت کی نظر ڈالنا حرام ہے، اسی طرح فرمایا کہ اپنے پر تعلی کی نظر، بڑائی کی نظر، یہ بھی حرام ہے۔ نہ کسی پر حقارت کی نظر ہو، نہ اپنے پر تعلی کی نظر ہو، بڑائی کی نظر۔ بڑائی تو اللہ کے لیے ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی اور کمال ہے تو وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، تو پھر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ انسان یہ سوچے کہ میں ایسا، میں ایسا۔ اس لیے کبھی اپنے بارے میں
اس طرح سے خوش گمانی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو بھول کر اور اللہ کی عطا کو اپنی طرف منسوب کرنے لگے اور اب اس خوبی کو کوئی ذاتی خوبی سمجھنے لگے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی صلاحیت ہے تو وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی جو صفات ہے نا، صفات اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کی ذاتی ہے۔ اللہ اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسان تو محتاج ہے، اس کی تو کوئی چیز ذاتی نہیں ہے۔ اور انسان تو اتنا محتاج ہے، اتنا محتاج ہے کہ وہ عطا کے اندر بھی محتاج ہے، اور اگر کوئی چیز مل جائے، کوئی صلاحیت، کوئی کمال، کوئی خوبی، ہنر اگر مل جائے تو اس کے بقا کے اندر بھی محتاج ہے، ملنے میں بھی محتاج، اور ملنے کے بعد یہ باقی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو باقی رہ سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو باقی نہیں رہ سکتا۔ تو جو آدمی اتنا محتاج ہو کہ عطا میں بھی محتاج ہو اور اس کے بقا میں بھی محتاج ہو، پھر اسے کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ پر اترانے لگے، کسی بڑائی کے اندر مبتلا ہو جائے، دوسروں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنے لگے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے۔ اس لیے اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا آدمی اپنے طور پر اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ ایک یہ سوال ہے نا کہ آدمی کیا اپنے طور پر اپنی اصلاح کر لے گا؟ کیا اپنی غلطی کو محسوس کر کے اس کا علاج کر لے گا؟ تو جس طرح جسمانی امراض میں اگر نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو آدمی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چلو دوا تو موجود ہے اپنے طور پہ استعمال کر لو، نہیں، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر دیکھ کر کبھی معمولی سی دوا دے دیتا ہے کہ بس اس سے مرض ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو سمجھتا ہے بہت سخت میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہ گولی کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ طبیب کی رائے ہمیشہ قابل قبول ہوتی ہے، اور مریض کی رائے مریض ہوتی ہے، بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے، اور طبیب کی رائے قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے بارے میں، اپنی اصلاح کے بارے میں، جیسے میں نے پہلے مثالیں عرض کی کہ جب جسمانی امراض کے اندر ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتے، خود ہم تشخیص کر کے خود علاج نہیں کرتے، تو اسی طرح سے روحانی امراض میں بھی کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لینا چاہیے، اور اللہ والے کی رہبری کے اندر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ اور مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دو کام تو پہلے کرنے کے ہیں۔ وہ پہلے کرنے کے کیا ہے کہ ایک تو اعتماد ہے، ایک انقیاد ہے، کہ اس کی ذات پر اعتماد ہو کہ ہاں یہ میرے حق میں، میرے لیے خیر خواہ ہے یا نہیں ہے، اور اس پر ایک یقین قائم ہو جائے کہ ہاں اس سے مجھے مناسبت ہے اور اس سے میری گاڑی چل سکتی ہے۔ اعتماد اور انقیاد۔ جب کسی پر اعتماد اور انقیاد ہو گیا، جیسے کوئی رشتہ آدمی کرتا ہے تو پہلے لڑکی کو پسند کرنے جاتے ہیں، جب دیکھ بھال لیا، پسند آ گئی، اعتماد ہو گیا، اب اس کے بعد میں پھر رشتہ ہوتا ہے، اور رشتہ ہونے کے بعد پھر کیا ہے، شادی ہونے کے بعد پھر ساری زندگی نبھانا ہے۔ تو اسی طرح سے دو کام تو پہلے ہیں، اعتماد اور انقیاد۔ اب اس کے بعد جب اعتماد اور انقیاد ہو گیا، اب آگے ہے اطلاع احوال اور اتباع، اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع، اپنے حالات کی اطلاع اور تعلیمات کا اتباع۔ بس بہت آسان ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی اس کے لیے کوئی بیعت ہونا شرط نہیں، اور حضرت نے ایک جگہ قسم کھا کر یہ بات فرمایا کہ قسم سے بڑھ کر میرے پاس کوئی ذریعہ یقین دلانے کا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بقسم یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اصلاح کے اہتمام میں لگ جائیے، آپ کو نفع میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، کیونکہ بیعت ہونے کے بعد آدمی سوچتا ہے شاید خود بخود اصلاح ہو جائے گی، تو یاد رکھیں خود بخود اصلاح نہیں ہوا کرتی، اصلاح تو خود کرانی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر تو نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے، لیکن اس کڑوی دوا کو خود نیچے حلق سے اتارنا پڑتا ہے۔
بغیر اس کو حلق سے اتارے وہ دوا کام نہیں کرتی. خالی دوا کو دیکھتا رہے فائدہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے طور پر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کبھی انسان خود اپنے طور پر جب کوشش کرتا ہے، مثلا بد نظری کا مرض ہے، اب اس نے کہا جی گناہ تو بہت بڑا ہے بد نظری، اب اس سے مجھے بچنا ہے، تو چند دن کے لیے اپنے نفس پہ سختی ڈال کر، رکاوٹ ڈال کر اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے. لیکن چند دن کے بعد وہ چیز اتنی بے قابو ہوتی ہے کہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، پھر قابو نہیں کر پاتا. اس کی مثال حضرت نے یہ دی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کو عادت یہ تھی کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا، لیت کرتا تھا، تو پلٹ کے اسے سونگتا تھا، پھر آگے چلتا تھا. اور یوں اس کا سفر اس کے مالک کا بڑی مشکل سے کٹتا تھا کہ ہر جگہ اس کی یہی عادت. ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک سوار اسے اور ملا. اس نے کہا بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا جی میرے گھوڑے کے اندر بہت بری عادت ہے کہ یہ جب بھی نیند کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو پلٹ کے اسے سونگتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. اس سے کہا تم بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. اس کو آگے کیا، پیچھے سے اس کو چابک مارتا گیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. بڑا مزے کا سفر ہوا. ایک جگہ پہنچ کر اس نے کہا کہ بھائی اب میرا راستہ تو یہاں سے جدا ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری وجہ سے آج میرا سفر بھی بڑے مزے کا ہو گیا اور اتنی آسانی سے میں یہاں تک پہنچ گیا، آگے بھی چلا جاؤں گا. بس وہ شخص تو اپنے راستے پر مڑ گیا. اب اس گھوڑے نے جو کن اکھیوں سے دیکھا کہ پیچھے جو ملک الموت آ رہا تھا وہ تو چلا گیا. بس اتنا دیکھنا تھا کہ یہ واپس پلٹا، اور واپس پلٹ کر پھر جہاں جہاں راستے میں وہ نجاست اور پیشاب اور لیت کی تھی ایک ایک جگہ سونگا اور پھر وہاں سے واپس چلا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر اپنے طور پر اصلاح کی تو چند دن تو اپنے آپ کو روک لو گے، لیکن چند دن کے بعد جو تقاضا شدت کا ہوگا تو پھر پہلے سے زیادہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی کسی رہبر کی رہبری میں چلے. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک انسان کا نفس اندر سے یہ کہتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ ارے بھائی تو اتنا معزز ہے، محترم ہے، اور اگر تو اپنی بری عادتوں کو کسی کے سامنے کھولے گا تو نظروں سے گر جائے گا. ایک نفس کا قید ہوتا ہے، جال ہوتا ہے، تو نظروں سے گر جائے گا، تیرا تو سارا اعتقاد، سارا بھرم ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں. اور میرے شیخ حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ ستارے حقیقی یہ ستارے مجازی بندے ہوتے ہیں، کہ ستارے حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس ستارے حقیقی یہ ستارے مجازی بندے ہوتے ہیں. جیسے اللہ اپنے بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی اس کے عیب کو چھپاتے ہیں، کسی سے ظاہر نہیں کرتے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی امراض میں تو ڈاکٹر نسخہ دے کر فارغ ہو جاتا ہے، استعمال کرے گا تو فائدہ ہوگا اور نہیں کرے گا تو اس کی مرضی ہے. لیکن روحانی امراض میں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو طبیب باطن ہوتے ہیں، یہ خالی اس کا علاج ہی نہیں بتاتے بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعا وہ مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مسیح الامت نے شریعت و تصوف کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور عجیب بات حضرت نے لکھی ہے. فرمایا کہ شیخ کی جو دعا ہے وہ بِإِذْنِ حق ہوتی ہے. اللہ والے کی جو دعا ہے، شیخ کی دعا بِإِذْنِ حق ہوتی ہے. اور جب شیخ کسی کے لیے دعا کرے تو سمجھ لو کہ اللہ کے فضل ہونے کا وقت آ گیا ہے. شیخ کی دعا بِإِذْنِ حق ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے، پھر ان کی برکت اور دعا شامل ہوتی ہے. اور انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اللہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس بری عادت سے اللہ نکال دیتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. لیکن وہ دعائیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، وہ برکت ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے، اللہ والوں کے تعلق میں انسان کو ہمت ملتی ہے.
اسی لیے ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کا جو فیضان ہے، تو یہ فیضان شیخ جو ہوتا ہے بصورت ہمت کے ہوتا ہے، کہ ہمت کا ایک خزانہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم ذکر اذکار تو کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، بہت سی عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اصلاح کا اہتمام کریں، اس کے لیے تھوڑی سی مشقت کو برداشت کریں، تو ذکر اذکار کے انوار، اس کے برکات پھر ہمیں جتنے محسوس ہوں گے اور اس کے منافع جو حاصل ہوں گے وہ بغیر اصلاح کے اہتمام کے حاصل نہیں ہوتے، جس کو حضرت نے فرمایا کہ ذکر و شغل معین تو ہے لیکن بغیر اصلاح کے بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ